الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. قابل احترام معزز بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں اور ہماری ماں اور بہنوں، یہ باب شروط الصلاۃ کا درس نمبر 16 ہے جس میں حدیث نمبر 18 پیش کرنے جا رہا ہوں اور اس کی وضاحت، اس کا معنی، مطلب اور اس میں جو اہم فائدے ہیں، مسائل ہیں، وہ بیان کروں گا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتصفیق للنساء متفق علیہ زاد مسلم فی الصلاۃ. حدیث کا ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا کسی کو تنبیہ کے لیے، اس کی وضاحت آئے گی، صرف امام نہیں، کسی کی بھی تنبیہ کے لیے. اور عورتوں کے لیے تالی بجانا، اور عورتوں کے لیے تالی بجانا. ابھی سے نہیں بجائیں، یہ عورتوں کے لیے تو آپ کیوں بجا رہے ہیں؟ مردوں کے لیے تسبیح سبحان اللہ کہنا اور عورتوں کے لیے تالی بجانا. بخاری مسلم کی روایت ہے اور مسلم میں لفظ فی الصلاۃ نماز میں کا اضافہ نقل کیا، یعنی التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاۃ، یہ عبارت ہے ان کی. حدیث کی تخریج امام بخاری نے روایت کیا کتاب العمل فی الصلاۃ باب التصفیق للنساء، پیج نمبر 192، حدیث نمبر 1203. امام مسلم نے اپنی کتاب الصحیح پیج نمبر 181، حدیث نمبر 422، کتاب الصلاۃ باب تسبیح الرجل وتصفیق المرأة اذا نابہما شیء فی الصلاۃ. یہ دونوں حضرات کے یہ طریق ہے. سفیان بن عیینہ سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں زہری سے، جو روایت کرتے ہیں ابو سلمہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. اور ابو ہریرہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا یہی عبارت التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، یہ یہاں اس طریق سے یہی عبارت ہے التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. امام مسلم نے کئی طریقوں سے حدیث روایت کی ہے، یعنی متعدد طریقے ہیں. طریقوں میں سے جیسے ایک طریق ہے جو یہاں غیر مذکور ہے، طریق اعمش جو روایت کرتے ہیں ابو صالح سے، ذکوان السمان سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. مثلا ایک طریق ہے. دوسرا ایک تیسرا طریق ہے جس میں فی الصلاۃ کا ذکر آتا ہے، وہ یہ دیکھ لیں اس طریق سے. اور یہی مراد ہے ابن حجر نے جو کہا زاد مسلم فی الصلاۃ. تو وہ طریق کیا ہے؟ طریق عبد الرزاق جو روایت کرتے ہیں معمر سے، جو روایت کرتے ہیں حمام بن منبہ سے، جو روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ہاں پوری حدیث کیا ہے؟ التسبیح للرجال والتصفیق للنساء فی الصلاۃ. سابقہ جو حدیث ہے وہی حدیث لیکن اضافہ ہے فی الصلاۃ. اس طرح قید ہو گیا کہ یہ بات کس کے لیے ہے؟ نماز کے لیے. ہر جگہ کے لیے عام بات نہیں ہو رہی، نماز کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ اگر کچھ تنبیہ کرنا ہو کسی کو، امام سے غلطی ہو گئی تو وہ آدمی کیا کرے؟ سبحان اللہ. اور عورتیں کیا کریں؟ تالی بجائیں. اچھا، تو یہ حدیث کی تخریج کے متعلق اب آگے بڑھتا ہوں اور اس میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت. تو نمبر 1 التسبیح للرجال. التسبیح سے مراد کیا ہے؟ سبحان اللہ کہنا. تسبیح کا یہ مراد ہے سبحان اللہ کہنا. اچھا، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء. تصفیق سے مراد کیا ہے؟ تالی بجانا. تالی بجانا. چلیے آپ ہی بتا کے دکھائیں. اچھا، تالی بجانے کی کیا طریقہ ہے؟ اچھا، ایک طریقہ ابھی بھائی نے بتایا کہ یہ داہنے ہاتھ، یہ جو ہتھیلی ہے اس کے اندر سے ادھر پشت پر ایسے مارا جائے، ہاں، یا ایسے مارا جائے. ایک طریقہ، صرف ایک ہی طریقہ یا اور دوسرا طریقہ؟ اور دوسرا یہ الٹا. اور دوسرا طریقہ ایسے ہے، بائیں ہاتھ کا اندر والا حصہ اس کے اوپر اس کے پشت پہ مارا جائے، یہ ہے. اور ایک تیسرا طریقہ یہ جو زیادہ واضح ہے، یہ ایسے، ہاں، یہ تیسرے سے آواز زیادہ آتی ہے. تو یہ المہم کوئی بھی طریقہ ہو، مقصد ہو کہ متنبہ کرنا. لیکن کچھ نے کہا 2 انگلیوں سے، کچھ اہل علم اس سے ذکر کیا، لیکن حقیقت میں تصفیق کا معنی لغت میں واضح یہی ہے کہ یعنی پورے ہاتھ سے
دوسرے ہاتھ پر یا ہتھیلی پر مارنا، یہی کئی اہل علم نے ذکر کیا، اور کچھ نے یہ ذکر کیا کہ 2 انگلیوں سے، تو یہ قید کرنا 2 انگلیوں سے واللہ عالم اتنا دقیق اور صحیح نہیں ہے، اور اس مسئلے میں الامر وسیع ہے، مقصد تنبیہ کرنا ہے، اور شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی ہے کہ 2 انگلیوں سے مارا جائے یا صرف اوپر پہ ہتھیلی یا ہتھیلی کے اوپر پشت پر مارا جائے، ایسا نہیں ہے، تو یہ امر واسع ہے، اس میں کسی بھی طریقے سے اگر تصفیق طالب بجایا عورتوں نے تنبیہ کرنے کے لیے نماز کے درمیان تو وہ کافی ہے، تو سمجھ گئے اب معنی۔ اچھا، التسبیح للرجال والتصفیق للنساء، النساء یہ جمع ہے یا مفرد ہے؟ جمع ہے، اس کا مفرد کیا ہے؟ امرأہ نساء کا مفرد ہے لیکن بالمعنی، لیکن النساء اس لفظ کا مفرد کیا ہے؟ ہاں انثى، تو انثى النساء سے کہاں انثى آیا؟ حروف اس کے مختلف، ہاں اس کا مفرد نہیں ہے، النساء کا مفرد ہی نہیں ہے، جس طرح کی الابل کا مفرد کیا ہے؟ اس لفظ کا مفرد نہیں، لیکن اس کے معنی کا ہے، جمل ہے، ناقہ ہے۔ اچھا، مرأہ کا جمع کیا ہے؟ المرأہ، مرأہ جمع، امرأہ یا المرأہ، اس کا جمع کیا ہے؟ یہ مفرد ہے، اس کا بھی اس لفظ سے جمع نہیں ہے، لیکن معنی میں اس کا جمع النساء ہے۔ اچھا، النساء فی الصلاۃ، الصلاۃ یہ لفظ عام ہے، یعنی فرض نماز ہو یا نفل ہو۔ اچھا، اس حدیث کا سبب کیا ہے؟ سبب ورود الحدیث، سبب کیا ہے؟ ابھی یہ ذکر کر رہا ہوں، یا پہلے ذکر کر دیتا ہوں اختصاراً، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صلح کرنے کے لیے بنی عمرو بن عوف میں پہنچے، اور تاخیر ہو گئی آپ کو آنے میں، تو یہاں بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت شروع کر دی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ پھر اس درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، تو صحابہ کرام اپنے ہاتھوں سے رانوں پر مارنے لگے، اشارہ کرنے کے لیے کہ اے ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، آپ پیچھے ہو گئے۔ بہرحال جب زیادہ انہوں نے کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو پیچھے آگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہو گئے۔ بہرحال اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بتایا کہ کیا یعنی نماز میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو کیا کرو؟ یا ایھا الناس ما لکم حین نابکم شیء فی الصلاۃ اخذتم فی التصفیق، یا وہ لوگ عفواً کیا کرنے لگے؟ حدیث میں تصفیق کا لفظ ہے، تصفیق یہ ماننے والا نہیں، وہ تو معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ والے حدیث میں ہے، وہ تصفیق تالی بجانے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما التصفیق للنساء، آپ نے کہا تصفیق للنساء، اور پھر آپ نے فرمایا من نابہ شیء فی صلاۃہ فلیقل سبحان اللہ، کہ اگر کوئی مسئلہ نماز میں آ جائے تو اس وقت کیا کہے؟ سبحان اللہ کہے۔ تو یہ حدیث کا یہ سبب ہے۔ اور پھر کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ پیچھے کیوں ہوئے؟ تو کہا کہ یہ ابن قحافہ کے لیے یہ غیر مناسب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ آگے بڑھ کر وہ امامت کرائیں۔ اس حدیث میں جو مستنبط فائدے ہیں اب وہ ذکر کر رہا ہوں۔ پہلا فائدہ، اہم فائدہ جس کا تعلق اس حدیث سے ایک دم ظاہر ہے اور قوی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر نماز کے درمیان کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی ضرورت پڑ جائے کہ آدمی مصلی کسی کو متنبہ کرے، چاہے امام کو یا ایسے ہی مان لیں امام نہیں لیکن سامنے کوئی گزر رہا ہے، مسجد میں آپ بچہ جا کر وہ ہیٹر پر ہاتھ ڈالنے والا ہے مثلا، یا کوئی اندھا آدمی آگے گرنے والا ہے، یا آپ باہر پڑھ رہے ہیں یا چھت کے اوپر پڑھ رہے ہیں اور آپ پڑھ رہے نیچے دکھ رہا ہے ایک آدمی جا رہا کنواں میں مثلا گرنے والا ہے، تو یہ عام ہے سب کے لیے۔ تو ایسی حالت میں وہ کیا کرے؟ آدمی اگر تو وہ سبحان اللہ کہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے۔ اور ایسے اگر عورت اگر ہو اس کی جگہ پر اور تنبیہ کرنا ہوا امام کو، یا ایسے کوئی ادھر سے گزر رہا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے تالی بجانی چاہیے۔ اللہ اکبر، یہ بھی حکمت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے
کلام کرنے سے، بات کرنے سے منع کیا، تو اس کی جگہ پر ایک دوسری ضرورت کے تحت ایک تجویز دی شریعت نے، ہے کہ نہیں؟ نماز میں تو جائز نہیں، جس طرح معاویہ بن الحکم رضی اللہ عنہ کی حدیث میں گزری ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، اور سابقہ حدیث میں یہ بات گزری کہ زید بن ارقم کہ ہم لوگ کیا نماز میں ہم ضرورت کے وقت بات کر لیتے تھے، تو یہ اللہ نے منع کر دیا اور فرمایا قوموا للہ قانتین، نماز جب پڑھو تو کیا خاموش ہو کر، یعنی کلام الناس سے مناسب نہیں ہے، اور قصداً اگر کسی نے بات کی تو اس کی نماز باطل ہے، لیکن یہاں ایک گنجائش شریعت نے دی، وہ کیا ہے؟ اس کی جگہ پر بات کرنے کے بجائے سبحان اللہ پڑھے، اس سے آدمی متنبہ ہو جاتا ہے، خاص طور نماز کے درمیان امام، اور اگر ایسے عورتیں ہیں پیچھے پڑھ رہی ہیں اور آگے آدمی سب سو رہے ہیں، انہیں ضرورت تب پڑھی کہ تنبیہ کرنے کے لیے تو تالی بجائیں گے۔ اچھا، تو یہ ہے یہ بھی اس کی حکمت، اور یہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس کا ذکر آیا اذا نابکم شیء فی الصلاۃ فلیسبح الرجال ولتصفق النساء، دوسری بھی حدیث ہے اس حدیث کے علاوہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کہ اگر نماز میں کوئی مسئلہ آ جائے تو آدمی سبحان اللہ پڑھیں اور عورتیں تالیاں بجائیں۔ ایسے ہی ایک دوسری روایت میں ہے انما التصفیق للنساء، کہ تصفیق یہ کیا ہے؟ عورتوں کے لیے ہے، یہ صحیح امام بخاری کی حدیث نمبر 1234 ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ، پہلا سبق۔ اچھا، اگر ایک مرتبہ تسبیح کرنے سے بات پوری ہو گئی تو کیا دوبارہ 3 مرتبہ کہے گا؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں سبحان اللہ کئی مرتبہ، نہیں، ایک مرتبہ کافی ہے، اور وہ بھی امام کے قریب۔ اگر کسی نے تنبیہ کر دی تو اور لوگوں کو پیچھے سے دائیں بائیں سے چلانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ مقصد تنبیہ کرنا، اور وہ بات پوری ہو گئی۔ یہی بات ہے جب امام سے غلطی ہوتی قرآن مجید پڑھنے کے وقت تو کہاں کہاں سے لوگ آوازیں دینے لگتے ہیں، خاص طور جو آسان صورتیں ہوتی نا تو ہر کوئی جری ہوتا ہے اور ماشاءاللہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ ہمیں یاد ہے اور ہم متنبہ امام کے ساتھ، یا پیچھے والے ان کو چھوڑ دیں، وہ بتائیں، وہ لقمہ دیں۔ لیکن اگر متنبہ نہیں ہوا امام تو ایک سے زائد سبحان اللہ وہ پڑھیں یہاں تک کہ متنبہ ہو جائے۔ ادھر ایک مسئلہ ہے، کہیں الگ یہ فائدہ ہے اسی سے متصل، کیوں فرق کیا گیا آدمی کے لیے سبحان اللہ پڑھنا اور عورتوں کے لیے تالی بجانا؟ ہاتھ اٹھا کے آپ بھی ہاتھ اٹھا کے جواب دے رہے ہیں، ہاتھ اٹھائیں پھر ہاں جواب تو دے دی۔ اچھا، اس کا معنی مطلب کیا کہ عورتوں کی آواز یہ عورہ ہے، بمعنی آدمی اجنبی آدمی ان کی آواز کو نہیں سننا چاہیے، عورہ ہے یا غیر عورہ ہے؟ تو اس طرح اجنبی عورت سے فون پر بھی آپ کسی کے گھر بات کر رہے ہیں، اس کی بیوی ہوئی لڑکی ہوئی، حرام ہے یعنی بات کرنا۔ ہاں دیکھیے، آواز یہ عورت کا الاصل عورہ نہیں ہے، بات چیت کرنا اس کا اللہ تعالیٰ نے خود کہا امہات المومنین سے بات کریں من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ، من وراء حجاب، ذلك وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن۔ تو یہ جائز ہے، عورہ نہیں ہے، اور عورتیں آتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی، سوال کرتی تھی، اور صحابہ کرام موجود تھے، نہیں کہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبھی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، آپ کے لیے مسئلہ نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی حجاب کے پیچھے وہ تابعین آتے تھے حدیث سننے کے لیے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن یہاں تب بھی نماز میں کیا اللہ تعالی کی آواز سے آدمی متاثر نہ ہو، اسی لیے اچھا خلاص اجازت دے دے، میں بول رہا ہوں تو بھائی بیچ میں آپ اپنا فائدہ رکھے رہے خلاص، ہاں جو بیچ میں اشارہ کر کے یہ بھی آپ بھی دونوں یعنی مرتبہ کے مقصد پھر جاری رکھیں، جزاک اللہ خیرا۔ لیکن نماز میں اس لیے مزید احتیاط کے لیے کہ ممکن یہ فتنے کا سبب نہ بنے، خاصتاً نماز میں مسجد میں
خاصتاً عورتوں کی نازک آواز سے کچھ آدمی ہو سکتا متاثر ہو جائے، تو احتیاط رہے دروازہ بند کرنے کے لیے انہیں منع کیا کلام کرنے سے کہ سبحان اللہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ پر تالی تم بجاؤ، اس اعتبار سے۔ اور ایسے ہی شریعت میں اور بھی مقامات پر انہیں آواز کو پست کرنے کا حکم دیا، جیسے قرآن مجید کی تلاوت اگر اجنبی آدمی سن رہے ہیں، ایسے ہی تلبیہ کے وقت، ایسے ہی اور بھی عبادت میں اگر وہاں اجنبی آدمی ہے، اگرچہ ان کی آواز الاصل یعنی آواز سننے میں عورت بات کر رہی ہے دوسرے سے حجاب میں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، اب ادھر ایک سوال یہ آ رہا ہے یہ جاننے کے بعد کہ اگر پوری عورتیں ہی ہیں اور امامت بھی عورت ہی کرا رہی ہے اور عورتوں کی، یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے۔ اب رہی بات، اب اگر وہ سب عورتیں ہیں، امامت بھی جو کرا رہی عورت ہے، اور پھر غلطی ہوئی یہ عورت جو امام ہے، تو کیا یہاں پیچھے عورتیں سبحان اللہ کہہ سکتی ہیں یا ان کا بس یہی ہے کہ تالی بجائے؟ اچھا، ہاں نہیں کہہ سکتی، کیوں؟ اس حدیث کے بنا، اس حدیث میں جو تاکید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر کا حکم دیا۔ اچھا، تو کہہ رہے کہ تالی بجائیں گے، ہاں اچھا، ہاں بس ایک ہی قول سے بھی اتفاق کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ سکتے۔ اچھا، کیوں کہہ سکتی؟ کیا دلیل ہے آپ کی؟ صرف عورتیں ہیں، اسے صرف عورتیں۔ اچھا، تو اگر سب عورتیں ہی ہیں تو کیا عورت سبحان اللہ کہہ سکتی ہے یا اس کا صرف تصفیق؟ دیکھیں ادھر جس نے معنی دیکھا اس حدیث کا، مقصد دیکھا، عموم لفظ دیکھا، تو اس نے کہا کہ جائز ہے کہ وہ عورت سبحان اللہ بھی کہے، اور جس نے لفظ دیکھا کہ حدیث میں آ گیا عورتوں کے لیے یہی ہے، تو اس نے کہا کہ نہیں تب بھی وہ صرف تالی بجائے گی۔ بہرحال تو یہ مسئلہ ادھر یعنی دونوں قول اپنی جگہ اس کے دلیل ہیں، لیکن اقرب الی الصواب حدیث کے ظاہری الفاظ پر اگر ہم نظر رکھیں تو وہ ہے کہ وہ صرف تالی ہی بجائے گی اگرچہ پوری عورتیں ہیں، یہ اقرب یہی ہے۔ یہ پہلا سبق، پہلا فائدہ تھا، اس سے متصل اور بھی باتیں آئی۔ اب دوسرا سبق، دوسرا فائدہ یہ ہے بھائیو، ایک سوال آپ کے ذہنوں میں آتا ہوگا، آج کل نماز سے ہٹ کر باہر جب کسی کو مبارکبادی دیتے ہیں یا مجمع میں شعر پڑھ رہے ہیں، بعد میں تالی بجاتے ہیں لوگ، یہ تالی بجانا، یہ نماز کے باہر جس کا تعلق نماز میں تنبیہ کرنا نہیں ہے بلکہ خوشی ظاہر کرنا، یہ شرعاً جائز ہے غیر جائز ہے؟ غیر جائز ہے۔ کیا دلیل ہے؟ تب دلیل نہیں معلوم تو فتویٰ نہیں دیں۔ ہاں وہ کیا ہے؟ اچھا، تو یہ عورتوں کے لیے اسے خاص ہے۔ چلیے جزاک اللہ خیر۔ تو یہ اچھا اتفاق ہے، خلاص ختم کرے ایک ہی قول۔ اچھا، مکہ کے مشرکین وہ طواف کرتے وقت تالیاں بجاتے ہیں، وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، سیٹی بجاتے تھے اور تالی بجاتے تھے۔ اچھا چلیے، یہ مسئلہ کہ کیا نماز کے باہر مجلسوں میں خوشی ظاہر کرتے ہوئے تالی بجانا، اس میں دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ سہل بن سعد الساعدی کی حدیث میں نے ذکر کیا، آتا ہے انما التصفیق للنساء، حصر کا صیغہ ہے کہ تصفیق تالی بجانا یہ عورتوں کے لیے ہے یا مخصوص ہے، انما خاص ہے ان کے لیے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ عورتوں کے لیے بس ہے، اور آدمیوں کو کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی شکل میں، کہیں بھی انہیں تالی نہیں بجانی چاہیے۔ یہ نمبر ایک انہوں نے دلیل پکڑی، انما التصفیق للنساء۔ دوسری دلیل اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا مشرکوں کے بارے میں، ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہ یہ جو ان کی جو دعائیں یا نمازیں تھی یا ان کی جو عبادت تھی بیت اللہ کے پاس اسلام داخل ہونے سے پہلے، تو ان کی عبادتیں کس طرح ہوتی تھی؟ مکاء و تصدیہ۔ المکاء الصفیر، وہ سیٹی بجانا،
اور ایسے ہی التصدیہ تصفیق تالی بجانا جس طرح کی جمہور مفسرین نے ذکر کیا، تو کہتے ہیں ان کی مشابہت ہے اس طرح۔ نمبر 3 کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ کسی کو ہمت افزائی یا مبارکبادی دیتے ہوئے یا خوشی ظاہر کرتے ہوئے تالی بجاتے تھے۔ مثلا کسی نے اچھی تقریر کر دیا، کسی نے شعر عمدہ پڑھ دیا، یہ نہیں ایسے کہتے ہیں۔ نمبر 4 اس میں کافروں کی مشابہت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یا آتا انہوں نے طلع البدر علینا پڑھا، لیکن نہیں آتا کہ مثلا تالیاں بجا رہے تھے خوشی میں۔ اور یہ کہتے ہیں اگر مسلمان کو کوئی چیز پسند آ گئی تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، مثلا ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اللہ اکبر نہیں۔ خوشی میں اللہ اکبر ماشاء اللہ، سبحان اللہ غلطی کے وقت، اور ایسے سفر میں جب آدمی نیچے کہیں ڈھلان آئے تو سبحان اللہ پڑھنا چاہے، بلندی پر جائے تو اللہ اکبر کہے۔ تو ادھر یعنی یہ کہتے ہیں اس طرح یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا قول، اور اس قول کا وزن بڑھ گیا اس لیے کہ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ جیسے ایک مجتہد اور فقیہ اس عصر کے مانے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ یہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں نمبر 1 یہ جو چیز ہے اس کا تعلق یعنی عبادات سے نہیں ہے، یہ عادات سے ہے، اور ایک یہ نیا ایک متعارف ہوئی چیز ہو گئی ہے، یہ صرف کفار تک محدود نہیں ہے کہ کوئی محفل میں کسی کو کوئی چیز پسند آ گئی تو لوگ یعنی تالیاں بجا رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں یہ عام یہ نئی چیزیں ہیں جو لوگوں میں متعارف ہو گئی ہیں، اور اس کا تعلق صرف کافروں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں بھی ہے، غیر مسلمانوں میں ہے، اور اس کا تعلق عادات سے ہے، عبادات سے نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کی دلیل اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اس کا کیا جواب؟ نماز کے لیے، ہاں یہ نماز کے لیے خاص ہے، اس کا تعلق نماز کے لیے، کہ نماز کے دوران آدمی سبحان اللہ کہے اور عورت تالی بجائے، تو اس کا معنی نہیں کہ نماز کے باہر آدمی تالی نہیں بجا سکتے، اور اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ نماز کے باہر عورت بات نہیں کر سکتی صرف تالی بجائے۔ اچھا، ایسے ہی جو استدلال کیا وما کان صلاۃ عند البیت الا مکان و تزیہ کیا مشرکوں کا جو عمل رہا، جو اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے کعبہ کے پاس آئے وہ تالیاں بجاتے تھے، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو عبادت سمجھا، اس کے ذریعے اللہ کا تقرب کر رہے، تو عام آدمی جب تالی بجاتے تھوڑی کی عبادت کر رہا تھا کہ ان کی آپ کہیں کہ اس کی مشابہت کر رہا ہے، وہ عبادت سمجھ کے نہیں تالی بجا رہا، اور وہ عبادت کر رہے تھے۔ پھر ایسے اگر بات ہوتی مطلقاً ان کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے، تالی نہیں بجانی چاہیے، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیوں حکم دیا کہ نماز کے اندر تالی بجاؤ؟ یہاں بھی تو مشرکوں کی مشابہت ہوئی، تو کیوں ادھر حکم دیا؟ تو اللہ اکبر۔ دیکھیے حقیقت میں پہلا قول جب یہ جمع کرنے لگا تو میں ایک دم مطمئن ہو گیا، لیکن جب پھر شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ کا ان کی بھی کتاب شرح بلوغ المرام جب پڑھی اور دلیلہ، تو حقیقت میں یہ واللہ اعلم اقرب الی الصواب ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اگرچہ مومن کے لیے بہتر ہے کہ دوسرے کی ہمت افزائی کے لیے اس کو پسند آ گئی تو دعائی کلمات دے، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر کوئی بجا رہا، تالی بجا رہا، تو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے، اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو واللہ اعلم یہ دوسرا قول یعنی اقرب الی الصواب ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر امام کو تنبیہ کیا مقتدین نے اور امام حضرت سمجھے نہیں، مان لیتے ہیں کہ سجدہ اولا کر کے بیٹھ گئے اور پھر خدشہ ہوا کہ یہ تو کافی لمبا کر رہے ہیں، غالباً یہ تشہد میں داخل ہو گئے اور اب وہ سلام پھیر دیں گے، تو کیا کرے آدمی؟ اور مان لے سبحان اللہ کا اس کے سمجھ میں نہیں آیا، سبحان اللہ نہیں آئے سمجھ، تو کیا کریں؟ جس کو سبحان اللہ سے سمجھ میں نہیں آیا وہ اللہ اکبر کہنے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کو پھر عام طور پر سے بولا ہے۔ اچھا، ادھر ہاں کوئی آیت پڑھے جس سے اشارہ ہو، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا فاسجدوا للہ واعبدوا، فاسجد واقترب، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، تو ممکن ایک یہ حل ہے۔ اگر یہ بھی نہیں آیا ممکن ہے تو اس میں کچھ فقہا ذکر کرتے ہیں کہ ایک آدمی اس کو تنبیہ کرے اور بات جو کر رہا ہے نماز اس کی باطل ہو گئی، اس کو پھر سے دہرا لے، لیکن مصلحت کے تحت
اور اس طرح واللہ عالم بہت ہی شاذ و نادر ایسی چیزیں آتی ہیں، لیکن بہرحال اگر آئی تو یہ اس کا حل ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہے، فائدہ کیا ہے؟ اضافی فائدہ ہے کہ کیوں سبحان اللہ ہم کہتے تنبیہ کرنے کے لیے الحمدللہ نہیں کہتے ہیں مثلا، یا اللہ اکبر؟ کیوں اللہ اکبر؟ اس لیے کہ انسان سے جو بھول ہو رہی تو ایک طرح یہ کمی ہے، نقص کی علامت ہے، اور اللہ رب العزت منزہ عن النقائص، اللہ تعالی ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے، تو ادھر مناسب ہے سبحان اللہ کہنا، نہ کہ الحمدللہ۔ ایک اضافی فائدہ ہے، پانچواں فائدہ ہے کہ اللہ اکبر دین اسلامی نے یا یہ شریعت نے آدمیوں اور عورتوں میں بہت سے مسائل میں فرق کیا ہے کہ نہیں؟ جس طرح کی اگر غلطی ہو نماز میں تو آدمی سبحان اللہ کہے اور عورتیں کیا کریں، کیا کہیں؟ وہ تالی بجائیں، تو فرق ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ خلقت میں، طبیعت میں، دونوں میں فرق ہے۔ آج جو دشمنان اسلام ہر اعتبار سے برابر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ حقیقت میں اس فطرت، اس خلقت کی مخالفت کر رہے ہیں، ہر چیز میں داخل کر رہے ہیں، اللہ المستعان، ہر چیز میں۔ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بھی مجال جس میں عورتوں کو بھی برابر نہ انہوں نے کیا ہو۔ تو ادھر سمجھنا چاہیے کہ خلقت میں دونوں میں فرق ہے، طبیعت میں دونوں میں فرق ہے، بہت سی چیزوں میں ان کا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو الگ، وہ انسان، دونوں تو انسان، آدمی عورت ہے، لیکن بہت اعتبار سے مختلف ہیں۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، ذکر مذکر جو ہے، جو لڑکا وہ لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ اور کچھ فقہاء نے ذکر کیا شرعی احکام میں عورتوں اور آدمیوں میں فرق، تو انہوں نے 200 سے زیادہ فرق بیان کیا شرعی مسائل اور احکام میں، 200 سے زائد فرق ذکر کیا۔ اس طرح اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی۔ باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں حدیث نمبر 19 پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔